نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو ساتھیو، آج کی ہماری کلاس تھوڑی مختلف ہے۔ جیسے کہ رمضان مبارک چل رہا ہے، اس میں ہم لوگ اپنے قرآن پاک مکمل کرتے ہیں، تو بہت سے لوگ یہ معلوم نہیں بہت سے لوگوں کو کہ سجدہ تلاوت کیسے ادا کیا جاتا ہے، سجدہ تلاوت ادا کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ تو آج ہم اس کلاس میں سجدہ تلاوت ادا کرنے کا مسنون طریقہ سیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے کس طرح ادا کیا جاتا ہے یہ میں آپ کو آگے جا کے اس کلاس میں ہی کلیئر کروں گی انشاءاللہ۔ تو جیسے کہ قرآن پاک میں 14 سجدے موجود ہیں جن کا ادا کرنا ہم پر واجب ہے۔ اگر کسی کے اوپر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے تو اب اس کو ادا کرنے کا صحیح اور مسنون طریقہ کیا ہے، یہ مسئلہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، جسے جان کر مجھے اور آپ کو انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور مسئلہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ سجدہ تلاوت صرف تلاوت کرنے والے پر واجب نہیں ہوتا، آیات تلاوت سننے والے پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی اسلامی بھائی یا بہن گھر میں بیٹھ کر تلاوت قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور انہوں نے آیات سجدہ بلند آواز میں پڑھی، تو جس نے اس تلاوت سجدہ کی آیات کو سنا ہے ان سب پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ مطلب کہ ضروری نہیں آپ صرف گھر میں پڑھ رہے ہیں، آپ اگر باہر بھی کسی جگہ پر بیٹھے ہوئے اگر سن رہے ہیں قرآن پاک تو اس میں اگر سجدہ تلاوت آتا ہے تو وہ ہم پر بھی واجب ہوگا اور اس بندے پر بھی واجب ہوگا جو کہ اسے بلند آواز میں پڑھ رہا یا پڑھ رہی ہے۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ سننے والا بھی اس کا گناہ گار ہوگا اگر وہ ادا نہیں کرے گا، تو اگر وہ نہیں پڑھتے تو وہ گناہ گار ٹھہرائے جائیں گے، یعنی سننے والے اور سنانے والے دونوں پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کے لیے کیا شرائط ہیں، ان کا معلوم ہونا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو دیکھیے، سجدہ تلاوت کے لیے وہ تمام شرائط ہیں جو نماز پڑھنے والے کے لیے ہیں۔ اب یہ میں بیان کرتے چلتی ہوں کہ جس طرح وضو کا ہونا، طہارت کا ہونا، جگہ کا پاک ہونا اور قبلہ رخ ہونا اور نیت کا ہونا۔ نیت کا ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ نیت کا ہونے سے مراد کہ ہمارا پختہ ارادہ اور نیت اچھی ہونی چاہیے۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جب تک ہماری نیت اچھی، صاف اور پاک نہیں ہوگی تو ہماری کوئی بھی نیکی اور کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اور وقت کا ہونا، یعنی مکروہ وقت میں سجدہ تلاوت بھی جائز نہیں ہے، وقت بھی مکروہ نہ ہو، کیونکہ کچھ اوقات ایسے ہیں جن میں ہم لوگ تلاوت قرآن پاک نہیں کر سکتے، وہ وقت ہم پر مکروہ ٹھہرائے گئے ہیں، تو ان وقت میں سجدہ تلاوت بھی نہیں کی جاتی، کیونکہ یہ قرآن سے ہی منسلک ہے، تو اس وجہ سے سجدہ تلاوت بھی اس وقت میں جائز نہیں ہے۔ اصل میں آپ کو میں آسان اور مسنون طریقہ سکھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی یا کر رہے تھے، جیسے ہی آپ نے آیات سجدہ پڑھی، آیات سجدہ پڑھنے کے بعد قرآن پاک کو بند کیا اور وہیں پر سجدہ تلاوت کر لیا۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ اگر ایک سجدہ آپ پر واجب ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، بالکل اسٹریٹ، مطلب سیدھے کھڑے ہو جائیں گے اور بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے۔ بعض لوگ کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس طرح نہیں کرنا، بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، اور وہاں 3 بار جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، یہ تسبیح کم از کم 3 بار اور زیادہ سے زیادہ 5 بار یا 7 بار آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ ہے مسنون طریقہ سجدہ تلاوت ادا کرنے کا اگر ایک سجدہ واجب ہو۔ اگر بیٹھ کے کریں گے تو وہیں بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، آپ اسی جگہ سجدہ تلاوت ادا کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو طریقہ ہے جو پہلے بھی قیام کرنا اور بعد میں بھی قیام کرنا، یہ مستحب طریقہ کہلاتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ کھڑے ہو کر پراپر طریقے سے سجدہ تلاوت کو ادا کریں، کیونکہ اس میں کوئی اتنا بڑا کوئی اتنی بڑی رکعت نہیں ہے، اتنی بڑی کوئی دعائیں نہیں پڑھنی، کچھ بھی نہیں پڑھنا، تو یہ آسان طریقہ بھی ہے اور اس کو کرنے سے ایک مستحب طریقہ ادا ہو جائے گا۔ اگر اس طرح کریں گے تو زیادہ ثواب
پائیں گے اگر ایک سجدہ تلاوت آپ پر واجب ہے تو، اور اگر 14 سجدے اکٹھے کرنے آپ کو کرنے پڑ رہے ہیں، جیسے کہ ہم لوگ قرآن پاک مکمل کرتے ہیں رمضان میں، یا ویسے بھی ہم لوگ اپنی زندگی میں جیسے مکمل کرتے ہیں، تو ضروری نہیں کہ ہم ہر وقت مطلب ساتھ کے ساتھ سجدہ تلاوت قرآن پاک سجدہ تلاوت اپنا ادا کر لیں، کیونکہ کہیں پر بندہ کبھی آفس میں بیٹھ کر بھی قرآن پاک پڑھ رہا ہوتا ہے، کبھی باہر اپنے کسی جگہ پر، کبھی کسی کے گھر، تو اس وقت نہیں ادا کیا جا سکتا سجدہ تلاوت۔ تو ہم لوگ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ اکٹھے ایک ساتھ بھی 14 سجدے کر سکتے ہیں۔ تو ان کو کرنے کا طریقہ یہ ہے، 13 سجدے بھی اسی طریقے سے ادا کریں گے جس طرح سے ہم سیدھے کھڑے ہو جائیں گے اور بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے آپ مطلب سبحان ربی الاعلیٰ جو آپ تسبیح کریں گے، سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح 3 بار کر کے جب اٹھیں گے تو دوبارہ سجدے میں جائیں گے، دوبارہ وہ تسبیح کریں گے، پھر اس کے بعد جب اٹھیں گے تو کھڑے نہیں ہونا ہم نے، دوبارہ سجدے میں جائیں گے اور سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح پڑھیں گے 3 بار۔ اس طرح سے ہم جب مکمل 13 سجدے کر لیں گے، اس کے بعد جو ہے کھڑے ہو جائیں گے، جب اس کے بعد ہم جب 13 سجدے کر لیں گے تو اس کے بعد ہمیں اوپر کھڑے ہو جانا ہے، جیسے قیام کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں نا، اس طرح سے کھڑے ہو جانا ہے۔ جب آپ کھڑے ہو جائیں گے تو اس طرح آپ مکمل جو قرآن پاک کے 14 سجدے ہیں وہ اپنے آپ ادا کر لیں گے جو آپ پر واجب تھے، آسانی اور مسنون طریقے کے ساتھ۔ تو یہ بہت ہی آسان اور مسنون طریقہ ہے۔ ایک اور طریقہ آپ کو بتا دیا ہے، مطلب آپ پہلے جو ایک سجدے والا تھا وہ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ جو اکٹھے 14 سجدے ہیں ان کو بھی کر سکتے ہیں۔ تو اب آپ کی مرضی، آپ ایک سجدہ مطلب ہاتھ کے ہاتھ ادا کر لیں، یا 14 سجدے جو ہیں اکٹھے کر کے تو وہ مطلب آپ ادا کر لیں۔ تو اس لیے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت، جزاک اللہ خیرہ۔